السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ لو جی آ گیا جناب علی تھوڑی خدمت ہے. سب تو پہلے تو یہ جی اوورسیز والے مجھے کافی فون وغیرہ کر رہے ہیں، دوست مشورے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ نے جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہے نا تو کومنٹس میں کرنے کی بجائے میرے واٹس اپ نمبر پہ کریں. میں واٹس اپ نمبر ہمیشہ دیتا ہوتا ہوں. واٹس ایپ پہ جب آپ مشورہ کریں گے، مجھے ویڈیو بنا کے بھیجیں گے، مجھے خالی وائس میسج کریں گے یا میرے ساتھ مشورہ کریں گے، میں آپ کو لازمی دوں گا واٹس ایپ والا. ٹھیک ہے؟ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے واٹس ایپ پہ دینا. اوورسیز کے جتنے پاکستانی ہیں جو پوری دنیا میں جہاں بھی رہ رہے ہیں، ہانگ کانگ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں، کہیں بھی رہ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ قانونی مشورہ کریں. قانونی مشورہ جو فری ہے. اس کے علاوہ جو میری کمپنی ہے MLC، منصف لا کمپنی، MLC، وہ پورے پاکستان میں ہوتی ہے اور ہمارے پاس پورے پاکستان کے ہر ضلع میں وکلاء موجود ہیں. ہم آپ کو ان کی ایڈ دیتے ہیں اور پھر جب آپ کیس کریں گے تو آپ کو فیس بھی بتائیں گے، سارا کچھ کریں گے. تو آپ کوئی بھی مشورہ مجھ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے. اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں ان کو میں بتا دوں کہ آپ کا کیس 90% انشاءاللہ ہو گیا ہے اور یہ بزرگوں کی انشاءاللہ دعاؤں سے ہو رہا ہے. قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے. سید آغا جو ہے وہ رفیع اللہ صاحب کراچی کے MNA ہیں حلقہ 230 سے، انہوں نے ہمارے لیے بل پاس کیا ہے. ہائی کورٹ نے ان کو آرڈر بھی کیا تھا علیحدہ سے اور بل پاس ہو گیا ہے. اب سینٹ سے ہوگا اور آصف علی زرداری کو ہوگا تو آپ کا یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. البتہ جن دوستوں نے ابھی درخواست نہیں دی، اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کر کے ہماری مین ریٹ کے ساتھ شامل ہو جائیں. ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، تھوڑی سی فیس ہوگی وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے. واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں. جنہوں نے ابھی تک کیس دائر نہیں کیا، کیس دائر کرنا بہت ضروری ہے، ضروری ہے. تو پھر یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے تو وہ پھر افسوس ہوگا نا ہمیں. تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. اب آئیں جی سیاسی گپ شپ کے لیے. جی آپ کو پتہ ہے آج کی بڑی خبر کیا ہے؟ عمران خان نے چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب کو خط لکھ دیے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. پچھلے دنوں اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا. وہ سر جی زندہ رہنا چاہتا ہے کسی نہ کسی چیز سے، لیکن دیکھ لیں اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ عاصم منیر کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے رہے ہیں اور عمران خان بھی کیا کیا باتیں کرتا رہا ہے. لیکن اب اس کے آگے بھی اس نے ہاتھ جوڑ دیے. حکومت کے آگے بھی مذاکرات کر کے عمران خان نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں. آرمی کے آگے بھی جوڑ دیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھی جوڑ دیے ہیں. او مائی گاڈ، یہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. سر جی اندر بیچارہ بہت تنگ ہو گیا. ساڈا گرائی جڑا نا عمران خان اندر بہت تنگ ہے، بہت تنگ ہے. وہ کوئی حال پوچھو سر، وہ کوئی حال پوچھو. ہاں جی، ٹانگے والا خیر منگدا. ٹانگا لاہور دا ہوئے تے پاویں چنگ دا، ٹانگے والا خیر. وہ ہن خیر مانگ رہا ہے کہ مینوں خیر پاؤ، مینوں اللہ واسطے اتوں باہر کڈو. سارے حربے اس کے ناکام ہو گئے، اس کے قبضے ناکام ہو گئے، اس کی ہڑتالیں ناکام ہو گئی، اس کے مذاکرات ناکام ہو گئے. اس کا ادھر بھیجا ہی نہیں، بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کروں. جو صبح اٹھتا ہے نا اس کے ذہن میں آتی ہے نا بات، وہ کر دیتا ہے. اور اس کو وہ علی گوہر اور وہ سارے کہہ رہے تھے کہ سر جی کل تک تسی کیسی مذاکرات کرو تے اج کہہ رہے ہو نہ کرو. کل تسی کہندے سو عاصم منیر برا ہے، اج تسی انہوں خط لکھ دیتا ہے کہ میں بطور وزیر اعظم تانوں خط لکھا ہے. اور یار اس ساڈے گرائی دا کچھ حال کرو، کرو کچھ حال بیچارے دا. اوئے ہوئے مینوں تو ہن ترس ہی آ رہا ہے، تانوں بھی ترس آ رہے ہونے. سر جی کہاں کہتا تھا کہ میں ان غداروں، چوروں، ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھوں اور انہوں تحریری طور پہ لکھ کے دے دیے مذاکرات. ہم سب یہ وکیل کہہ رہے تھے کہ انہیں لکھ کے نہیں دینا،
تاکہ کل نو کوئی ثبوت ہوتا ہے نا بندے کو انہیں لکھ کے دیتے کہ سانو رہا کر. تے ادھر اسی کی کہہ رہے ہیں اج قیدی کر لیا ماہی نو میں چھج پتاسے ونڈا. اج اچیاں کر لو کنداں اور کی ہے گانا. ایک اور آج کل ماڈرن گانا بھی ہے کہ میں شکر ونڈا رے. عمران خان تیرا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا، افسوس ہے. اچھا جی ایک اور آپ کو خبر، پورے لاہور شہر میں موٹر سائیکلوں کے لیے اور سائیکلوں کے لیے مریم نواز نے جیسے یورپ اور امریکہ میں ایک علیحدہ سڑک ہوتی ہے نا، گرین لائن بنا دی ہے. مبارکاں، واہ بھائی مریم نواز صاحبہ، واہ مریم نواز صاحبہ، واہ مریم نواز صاحبہ. ہر روز چوکے چھکے مار رہی ہے ماشاءاللہ. نظر نہ لگے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کام کرنے کی ہمت دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مریم نواز 2029 میں وزیر اعظم بنے گی. بنے گی نا؟ ہاں جی بنے گی، انشاءاللہ بنے گی. ٹوپیاں میرے کو بہت نے یہو جی ہیں، پتہ ہے تانوں. اچھا جی یہ دیکھیں، یہ ہے اس کے نیچے ٹوپی ہے. یہ دوست بھیجتے ہیں سجی تحفے بھیجتے ہیں. یہ چائنا سے آئی ہے، یہ کینیڈا سے آئی ہے، وہ برطانیہ سے آئی ہے. مختلف دوست اوورسیز والے پیار کرتے ہیں نا سر. اچھا آگے جناب، اگر موٹر سائیکل پہ آپ نے ہیلمٹ نہیں کیا، ٹوپی سے یاد آ گیا، تو پہلے ہوتا تھا 200 روپے جرمانہ، 300 روپے، اب ہوگا 2000 روپے جرمانہ. مریم نواز نے کہا کہ اپنی جان کی حفاظت کرو. 2000 روپے، اور جو پیچھے بیٹھے اس کو بھی ہیلمٹ کرنا پڑے گا. سر جی موٹر سائیکل تو ایسی سواری ہے کہ کھڑے کھڑے بھی موٹر سائیکل پہ بندہ گرے نا تو اس کو ٹھیک ٹھاک چوٹ لگ جاتی ہے نا. آگے آئیں جی، تجاوزات کے بارے میں ملے جلے جذبات آ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی انتظامیہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے. دیکھیں مریم نواز صاف ستھرا پنجاب، اس نے کہا ہے مجھے 1 مہینے کی میعاد دی ہے. جن لوگوں نے تجاوزات کی ہوئی ہیں نا وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. آپ نے تھوڑا سا کوئی اوپر چھجا بنایا ہوا ہے، نیچے فرش سے آگے ہوئے ہیں، تو وہ آ کے جو ہے نا کرین بے رحمی سے گرائے گی، آپ خود ہی آرام سے اس کو گرا دیں. یہ تجاوزات ہٹا دیں. دکان کے اندر ہوں گے نا، سارے اندر ہوں گے تو گاہک آپ کے پاس آ رہے ہوں گے. کچھ دکانداروں نے کہا ہے کہ اب ہمیں سکون ہے انارکلی میں ہر جگہ کہ گاہک ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جناب علی. کچھ لوگ ناراض، کچھ اور نواز شریف صاحب بڑے متحرک ہو گئے ہیں. وہ ماشاءاللہ اپنے کام میں ان کو لگ گئے ہیں. کل پرسوں ہم نے کہا تھا کہ سعد رفیق صاحب کو بھی ساتھ ملاؤ اور متحرک ہو جاؤ، تو وہ اللہ کے فضل سے ہو گیا ہے. آئی سی سی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کا بزنس آ رہا ہے. آج دیکھیں ٹکٹ انہوں نے کھولے ہیں کرکٹ کے، تو آدھے گھنٹے میں سارے ٹکٹ بک گئے. آدھے گھنٹے میں آن لائن ٹکٹ بک گئے ہیں کرکٹ کے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے پاکستان ترقی کرے گا. اور بلوچستان والوں کو بار بار ہم کہہ رہے ہیں آپ کو ہر بار موقع نہیں ملے گا. آپ کا گوادر ایئرپورٹ بن گیا ہے، آپ کا ایئرپورٹ بن گیا ہے. آپ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کاری بلوچستان میں ہو رہی ہے. اس لیے دہشت گردی کو بلوچی خود ختم کرے. ٹھیک، اوکے جی، اللہ حافظ، آئی لو یو. تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر جاؤں. اور مر تو جانا ہے خان تو نے ایک دن بالآخر، کاش مرتے مرتے روشن پاکستان کر جاؤں.